ارحم اب ایک طاقتور اور نوجوان مرد بن چکا تھا اور اس کی یہ مردانہ وجاہت مجھے ہر وقت اس کی طرف کھینچتی تھی۔ ہم دونوں نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا اور ہم دونوں کے درمیان ایک انجانی سی کشش پیدا ہونے لگی تھی۔ سردیوں کی وہ سخت راتیں جہاں پر بستر پر اکیلا سونا مشکل ہوتا ہے۔ ہم آپس میں کزنز تھے، ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اکثر پڑھائی کے بہانے یا کبھی کچھ لینے کے بہانے وہ میرے گھر آ جاتا۔ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتی، وہ بھی مجھے دیکھتا۔ ہم دونوں کے ہی درمیان ایک انجانی سی محبت جنم لے رہی تھی۔ ہم جوان تو ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی اپنی خواہشات سے واقف نہ تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ہم دونوں کا کالج اب ختم ہو چکا تھا۔ اب میں گھر میں ہی رہتی تھی لیکن ارحم کی نوکری لگ چکی تھی اور وہ آفس بھی جاتا تھا۔ ایک دن چچا چچی کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، غالباً وہ کسی کو ملنے گئے تھے۔ کوئی بہت زیادہ بیمار تھا، اس کی عیادت کرنی تھی۔ جاتے ہوئے چچا چچی نے امی کو کہا تھا کہ ارحم کا خیال رکھیے گا، اسے وقت پر کھانا دے دیجیے گا، جس پر امی نے بڑے ہی پیار سے انہیں کہا تھا، ہاں ہم اپنے بچے کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے، آخر وہ ہمارا ہی تو خون ہے۔ اس کے بعد ارحم نے ہمارے گھر ہی رہنا شروع کر دیا۔ وہ 1 مہینے کے لیے گئے تھے اور وہی 1 مہینہ تھا جس میں ارحم اور میری دوستی بہت زیادہ گہری ہو گئی، کیونکہ وہ آفس کے بعد جب گھر آتا تو بہت تھکا ہوا ہوتا۔ امی نے اسے اوپر والا کمرہ دے دیا تھا جہاں وہ بچپن میں بھی رہتا تھا۔ اکثر ہم دونوں وہیں پر کھیلتے تھے۔ ہماری بہت سی یادیں وابستہ تھیں اس کمرے سے اور آج کل وہ وہیں رہ رہا تھا۔ ایک دن ارحم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے بہت تیز بخار ہوا تھا۔ میں نے ساری رات جاگ کر اس کا خیال رکھا تھا، اسے وقت وقت پر دوائی دیتی، اس کی پٹیاں بدلتی۔ ارحم نیند میں بڑبڑاتا اور اسی حالت میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں کیا، ماریا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ابھی سے نہیں بچپن سے، اور مجھے پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ ارحم، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر چچا چچی کو پتہ لگا تو ہماری خیر نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ابھی کسی کو نہیں بتائیں گے، تم بھی اسٹیبل ہو جاؤ، اس کے بعد ہی ہم کسی سے ذکر کریں گے۔ مگر اسٹیبل کیا ہونا تھا، ماریا کے بہت سے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے اور یہ بات ارحم کو ذرا پسند نہیں آتی تھی۔ اس رات جب جاگ کر ارحم کا خیال رکھا تو ارحم کے دل میں ماریا کے لیے اور بھی محبت بڑھ چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے علاوہ ماریا کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ وقت گزرتا رہا، وہ 1 مہینہ بہت معنی خیز تھا۔ ماریا کو بھی ارحم پہلے سے ہی پسند تھا، اسی لیے وہ بھی زیادہ تر ارحم کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج جب وہ ارحم کو کھانا دینے آئی تو ارحم دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے ماریا کو ڈرانا چاہا تھا۔ ماریا کمرے میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے ٹیبل پہ کھانا رکھا اور واپس جانے لگی۔ جیسے ہی وہ مڑی تو ارحم نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور ماریا کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پھنسا لیے۔ ارحم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، کیا پتہ امی آ جائیں۔ کوئی نہیں آئے گا، میں نے دیکھا ہے تمہاری امی ابھی باہر گئی ہیں محلے کی کسی آنٹی کے ساتھ، اور جہاں تک ابا کی بات ہے وہ تو سو رہے ہیں اور تم اس وقت میری باہوں میں ہو۔ ارحم نے ماریا کی کمر کے اندر ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب ماریا کی سانسیں ارحم کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے ماریا کو کہا کہ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ میں تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ بس تمہیں دیکھتا ہی جاؤں۔ آخر تم میں اتنی کشش کیوں ہے؟ مجھ سے رہا نہیں جاتا اب، اور مجھے یہ بات بھی بہت بری لگتی ہے کہ آئے روز تمہارے رشتے آئے رہتے ہیں۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے ارحم کو بتانا چاہا کہ وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے اور اسے بھی بہت برا لگتا ہے کہ آئے روز اس کے رشتے آئے رہتے ہیں۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ رشتے آنا بند ہو جائیں اور ارحم اپنی محبت کا اظہار کر دے تاکہ ہم دونوں کے ہی گھر والے مان جائیں اور ہماری شادی ہو جائے۔ اس کے بعد ارحم اس کے قریب آیا، اس کی دل کی دھڑکنیں اب وہ سن سکتا تھا۔ ماریا کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن پر لب رکھے، اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کیا۔ وہ اس کی قربت میں بہت خوش ہو رہا تھا۔
ارحم کے اوپر مدہوشی سی چھا رہی تھی اور آج وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ارحم نے ماریا کو زور سے ہگ کیا۔ اس وقت وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی غربت میں گم ہو چکے تھے۔ ماریا، اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو کیسے نہیں مانیں گے؟ میں آپ کے لیے بات کروں گی۔ اور آپ میں کمی بھی کیا ہے؟ اتنی اچھی اسٹڈیز ہیں آپ کی، پڑھے لکھے ہیں، جاب بھی ہے آپ کے پاس، تو منع کیسے کریں گے؟ وہ بہت معصومیت بھرے انداز میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد ارحم نے اسے خود سے دور کیا اور کہا کہ رات کو آنا اور کوئی اچھی سی ڈریس پہن کر آنا۔ آج میں تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماریا، جو کہ دل ہی دل میں شرما رہی تھی اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے آؤں گی؟ اگر اماں کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ تم تبھی آنا جب وہ دونوں گہری نیند میں ہوں گے، مطلب رات کو 12 بجے کے بعد۔ ہم دونوں بیٹھ کر کچھ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اپنے گھر والوں کو کیسے بتانا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا۔ ماریا نے ایسا ہی کیا۔ رات کو 12 بجے جب اس کے اماں ابا سو چکے تھے، وہ ارحم کے کمرے میں گئی۔ ارحم، جو کہ پہلے ہی ریڈی بیٹھا تھا، اسے پتا تھا کہ ماریا ابھی آئے گی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ارحم نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اسے ہگ کر لیا۔ ماریا، میں تمہارے بغیر واقعی نہیں رہ سکتا۔ یہ چند گھنٹوں کی دوری بھی مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ تمہارا حسن مجھے پاگل کر رہا ہے۔ ماریا کی آنکھیں گہری، اس کے بال سنہری، اس کی وہ چڑھتی جوانی اور ارحم کے بھی اتنے بڑے اور مردانہ وجود کو دیکھ کر ماریا بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتی تھی۔ ماریا نے ہلکے سکن کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس میں اس کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ ارحم یہ دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا اور ماریا کو کہنے لگا کہ بس اب بہت ہو گیا، میں کل ہی تمہارے اماں ابا سے بات کروں گا۔ اس نے 1 منٹ بھی انتظار نہیں کیا اور ماریا کو اپنی قربت میں سحر کرنے کے لیے اسے بیڈ پر لے گیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں اتنا مصروف ہو گئے کہ انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب وقت گزر گیا اور صبح ہو گئی۔ آج ارحم کے اماں ابا بھی واپس آ گئے۔ ارحم نے 2 ٹوک اپنے اماں ابا سے بات کی کہ میں ماریا سے ہی شادی کروں گا اور کسی سے نہیں۔ پہلے تو وہ سن کر حیران ہوئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے رشتہ لینا چاہا۔ وہ ماریا کے گھر باقاعدہ رشتہ لے کر آئے۔ پہلے تو ماریا کے اماں ابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، لیکن پھر لڑکا ان کا اپنا ہی تھا اور وہ دونوں آپس میں کزنز بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے کسی کو بھی اس بات کا اعتراض نہیں تھا۔ یہ لمحہ دونوں کی ہی زندگیوں میں ایک ایسی خوشی لے کر آیا تھا جس سے 2 خاندان آپس میں مل چکے تھے۔ ماریا کو تو اس دن ایسا لگا کہ پوری کائنات سمٹ کر اس کی گود میں آ گئی ہے۔ بڑی ہی سادگی سے ان دونوں کا نکاح اگلے ہفتے طے پایا۔ نکاح کے بعد جب پہلی بار ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ماریا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے روتے ارحم کا شکریہ ادا کیا اور اسے یہ وعدہ دیا کہ وہ زندگی بھر اس کا ساتھ نبھائے گی اور اپنی آخری سانس تک صرف اور صرف ارحم کو ہی چاہے گی۔ دوسری طرف ارحم، جو کہ پہلے ہی اس کے لیے جنونی تھا، اس نے ماریا کو اپنی باہوں میں بھرا اور کہا کہ میں بھی زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ آج ان دونوں کی زندگی میں ہی خوشیاں تھیں۔ شادی کے 5 سال بعد بھی وہ ایسے ملتے ہیں جیسے پہلی بار ملے ہوں۔ کبھی کبھی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ ارحم نے اپنے گھر کے لیے بہت زیادہ اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک اچھا مرد اور ایک باوقار شخص ہے جو کہ اپنے خاندان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتا ہے۔ شادی کے 5 سال بعد بھی ان کے درمیان ایک دفعہ بھی لڑائی نہیں ہوئی، اور لڑائی نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لڑنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ جو بھی کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہوتا ہے وہ اسے فوراً منا لیتا ہے اور لڑائی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور اس چیز پہ تو ان کے اپنے گھر والے بھی حیران ہیں کہ یہ دونوں ہی آپس میں اتنی محبت کرتے ہیں اور دونوں نے ہی گھر کا ماحول اتنا پرسکون بنایا ہوا ہے۔ اب ان کے ماں باپ لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی طرح تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دونوں ہی محبت سے بڑھ کر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ ماریا اکثر ہی اپنے منہ سے اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ اگر ارحم اس کی زندگی میں نہ ہوتا تو شاید اس کی زندگی اتنی خوبصورت نہ ہوتی، کیونکہ ارحم نے اسے وہ مان دیا
جس کی وہ ہمیشہ سے ہی خواہش رکھتی تھی۔ یہ کہانی محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔